نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک صحابیہ تھی زنیرہ، بعض روایات کے اندر ان کا نام ذنیرہ بھی آیا ہے۔ ابو جہل کی خادمہ تھی، بڑی عمر کی تھی، چنانچہ وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ ابو جہل کو پتہ چلا، ابو جہل نے بلایا، پوچھا کہ اسلام قبول کر لیا؟ انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں، میں نے الحمدللہ اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد ابو جہل نے ان کو بہت سمجھایا، لیکن وہ ابو جہل کی نہیں مانی۔ ابو جہل نے اپنے تمام دوستوں کو اکٹھا کیا اور کرنے کے بعد ان کو بلایا گیا، ان کے اوپر ظلم کیے، ان کی پٹائی کی، پھر پوچھا، پھر انہوں نے انکار کر دیا اسلام سے پھرنے کے لیے۔ اس کے بعد ابو جہل نے ایک چیز اٹھائی اور ان کے سر پہ ماری، وہ اتنی زور سے ماری کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ ابو جہل کہنے لگا، ہمارے معبودوں نے تمہاری بینائی چھین لی کیونکہ تم نے اس مذہب کو جھٹلایا ہے۔ وہ صحابیہ جو تھی وہ برداشت کرتی رہی، تمام باتوں کو ان کی پٹائی کی گئی، ان سے طعنہ تشریح، تمام تر چیزیں، ہر چیز انہوں نے برداشت کی۔ یہ جملہ کہا ابو جہل نے کہ بھئی میرے خدا نے تمہاری بینائی چھین لی، تو وہ فوراً اٹھی، ایک کمرے میں گئی، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھانے کے بعد دعا مانگنے لگی، اپنے دل کی داستان اپنے خدا سے عرض کی اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیا اور کہنے لگی، اے اللہ، میں نے ہر چیز کو برداشت کیا، مجھے طعنے دیے گئے وہ میں نے برداشت کیے، میری بے عزتی کی گئی وہ میں نے برداشت کی، حتیٰ کہ میری پٹائی کی گئی وہ بھی میں نے برداشت کر لی، اور میری آنکھوں کی روشنی سلب ہو گئی، اس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ لیکن یہ بات جو اس نے یہ کہا کہ میرے خدا نے تیری آنکھوں کی روشنی سلب کر دی، تجھے نابینا میرے خدا نے بنایا، یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اے اللہ، یہ تیرا ایک معجزہ ہو جائے گا، میرے آنکھوں کی روشنی واپس کر دے۔ چنانچہ وہ جو صحابیہ تھی وہ دعا اس طرح مانگ رہی تھی، ہاتھ پھیلائے ہوئے تھی اللہ کے سامنے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پورا نہیں پھیرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بینائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس کر دی۔ یہ ایمان کی طاقت تھی ان لوگوں کے اندر، ان کے دل ایمان سے اتنے مضبوط ہوا کرتے تھے کہ کتنا بھی بڑا طوفان آ جائے، ایمان کے سامنے ہر چیز ہیچ ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ سیدھے سادھے لوگ جو ہوتے ہیں، جو گاؤں دیہات کے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک شخص تھا۔ اس نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شادی نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بیوی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بچے نہیں ہیں۔ تو کہنے لگا، اے اللہ، اکیلا بیٹا ہوا تھا ایک جگہ، کہنے لگا، اے اللہ، آپ میرے یہاں اگر آ جائیں تو میں آپ کی خدمت کروں گا، اور میں آپ کے کپڑے دھوؤں گا، میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا۔ قریب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ چنانچہ یہ جملہ سن کے وہ جو آدمی تھا وہ چونک گیا اور ڈر گیا، سہم گیا۔ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوئی۔ وحی اترنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے تجھے توڑنے کے لیے نہیں بھیجا، میں نے تجھے جوڑنے کے لیے بھیجا ہے۔
اگر اس کے الفاظ سے لفظ صحیح نہیں نکل رہے تھے لیکن اس کے دل میں تو میری محبت تھی. تو اس طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر اتنی ان لوگوں کے دلوں کے اندر ہوا کرتی تھی. وہ ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھے. وہ بکریاں چرایا کرتے تھے. صبح سے شام تک بکریاں چراتے تھے. شام کو آنے کے بعد وہ دوسرے صحابہ کے پاس جایا کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ آج قرآن کی کون سی آیت نازل ہوئی ہے، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات بتائی ہے، کون سی اہم بات بتائی ہے. یہ تمام باتیں وہ پوچھا کرتے تھے. حسب معمول ایک دن شام کو آئے. آنے کے بعد معلوم کیا، چنانچہ ان کو بتایا گیا کہ آج جو آیت اتری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کبریائی کی قسم کھائی ہے اور فرمایا ہے کہ رزق کا وعدہ میں نے کیا ہے، رزق میں عطا کروں گا. یہ آیت سننے کے بعد ان صحابی کو بہت غصہ آ گیا. فرمانے لگے کہ کون ایسا شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا، قرآن کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا. اللہ رب العزت کو قسم کھانے کی ضرورت پڑ گئی. تو ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جن لوگوں کے ایمان اتنے مضبوط ہوا کرتے تھے. ایسے صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، امام مجتہدین تھے. انہی میں سے آج ہم ہیں. ہمارا اور ان کا ایمان ایک، ہمارا اور ان کے نبی ایک، ہمارے اور ان کے اللہ ایک، سب کچھ ایک ہے. لیکن ہم میں اور ان میں کتنا فرق ہے. ہر انسان اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھے اور تصور کرے. آج ہم بھی اسی ایمان کو ماننے والے ہیں جس ایمان کو صحابہ کرام مانا کرتے تھے. تو ہمارا ایمان اتنا کمزور کیوں اور ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کیوں تھا؟ کبھی ہم نے اس بات کے بارے میں سوچا ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے. ان تمام چیزوں پہ ہم اگر توجہ کریں گے تو ہمارے دل ایمان کی وجہ سے مضبوط ہو جائیں گے، ہمارے دلوں کے اندر طاقتیں پیدا ہو جائیں گی. اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم میں اور دوسروں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ تو میرا محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سیرت کا مطالعہ کریں اور سیرت کو ہم سنیں. اگر ہم پڑھ سکتے ہیں تو ہم پڑھیں، ورنہ دوسروں کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ ہمیں پڑھ کے سناؤ. اس سے بھی ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے. آج ہمارے ایمان بہت کمزور ہو گئے ہیں. اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.